الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز دوستوں، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات کے بارے میں ہے جس کے صدقے میں اور جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روز قیامت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والوں کے نام پکارے جائیں تو ان میں ہمارا اور آپ سب کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. اور یہ نیت ہو ہماری کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. تو آئیے آپ کو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اور پیدا ہونے سے پہلے کے کچھ انوار و برکات سے روشناس کرایا جائے. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ قسم کے جو خاندان ہوتے ہیں، اعلیٰ نسب ہوتے ہیں، ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ کہ ان میں کوئی بھی بدکار اور برائی کرنے والا نہیں ہوتا. چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا وہ بھی ایک مکہ کے بڑے قبیلے کے اندر، بڑے خاندان کے اندر، جس کی شرافت کے پورے عالم عرب کے اندر چرچے تھے. ایسے عالی نسب کے اندر، ایسے اعلیٰ خاندان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. چنانچہ ابو سفیان تجارت کی غرض سے جب روم گئے تو وہاں کے بادشاہ نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے. تو ان سے پوچھا کیف نسبہ فیکم، وہ جو نبی جو پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے نبوت کا پیغام لوگوں کو پہنچایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ کیف نسبہ فیکم. تو ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود وہ جھوٹ نہ بول سکے، اور فرمایا ذو نسب فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں. تو یہ نبیوں کی سب سے پہلی خاصیت اور صفت ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑے اور افضل اور معزز خاندان کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے واقعہ فیل مکہ کے اندر پیش آیا کہ ابرہہ نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اور بڑے جنگجو ہاتھی اس کے لشکر کے اندر تھے، اور وہ مکہ کو ڈھانے کی غرض سے پہنچا.
جس سال اس نے یہ ارادہ کیا اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش اور ولادت ہونی تھی، اس کے انوار و برکات اسی وقت سے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چھوٹے چھوٹے پرندے اس کے اوپر مسلط کر دیے، اور ان پرندوں نے اپنی چونچوں کے اندر جو کنکریاں بھری ہوئی تھیں، ان کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو تباہ اور برباد کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور پورے واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جس کا ترجمہ تو اللہ کے نبی کی انوار و برکات شروع ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر مستقر ہوئے اور میں حاملہ ہوئی، میں پریگننٹ ہوئی، تو آپ کے انوار و برکات ایسے مجھ پر ظاہر ہوئے کہ دوسری عورتوں کو جب حمل ہوتا، پریگننسی ہوتی، تو وہ اس بچے کا ایک بوجھ محسوس کرتی، لیکن میرے اوپر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ جب میں چلتی تو میرے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا چلتا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے، وہ بہت عظیم مرتبے کا حامل ہے، یہ خواب میں دکھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، بعض لوگوں نے 8 تاریخ کہا ہے، بعض نے 2 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 12 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کہا ہے۔ تو جب ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے صبح کے وقت، تو پوری دنیا کا جو غنچہ ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ اس وقت کی جو صبح ہوتی ہے اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ آج وہ شخصیت اس دنیا کے اندر آ گئی، آج وہ ذات اس دنیا کے اندر آ گئی جس کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا، غنچے غنچے کو اللہ نے پیدا کیا۔ آج وہ شخصیت اس دنیا کے اندر رونما ہو چکی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ جاتے ہیں، فارس کے اندر جو 1000 سال سے ان کا آتش کدہ جل رہا تھا وہ سرد پڑ جاتا ہے، وہاں کی جو ایک دریا ہوتی ہے وہ اچانک یک بیک خشک ہو جاتی ہے، اور اشارہ ہوتا ہے اس طرف کہ اب وہ نور آ گیا جس کے نور سے ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، جس کے نور سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، جس کے نور سے پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا، جس کی برکتوں سے پوری دنیا جو ہے امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ آج وہ شخصیت آ گئی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، وہاں جو عورتیں اس وقت ہوتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری آسمان کے جو ستارے ہیں وہ گویا گھر کے اندر جمع ہو جائیں گے اور ہم پر آ گریں گے۔ وہ نورانیت، وہ کیفیت اس وقت کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ یتیم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت مالک الملک کو کرنا ہے، کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ آپ کی تربیت کر سکے۔ اس لیے آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اٹھ جاتا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں،
تو آپ کے دادا اس وقت حیات ہیں، آپ کے چچا اس وقت حیات ہیں، آپ کی والدہ اس وقت حیات ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں روز عقیقہ کیا گیا اور آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ مختون پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، آپ نے ایسا نام تجویز کیا ہے جو نہ آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے رکھا گیا، جو نہ آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے رکھا۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر محمد یعنی اس بچے کی تعریفیں ہوتی رہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب کے ذریعے نام بتایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد حضرت ثوبیہ کا دودھ پیتے ہیں۔ پھر جب کچھ عمر ہو جاتی ہے تو ایک عرب کا قانون اور دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو گاؤں کے اندر بھیج دیا کرتے، اور گاؤں کی عورتیں ان کو لے جاتی اور وہاں دودھ پلاتی اور ان کی پرورش کرتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی عرب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ طاقتور بنے، اچھی عربی بولنے والا بنے، اور وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق آ جائے۔ چنانچہ ایک قافلہ آتا ہے جس میں دائی حلیمہ ہوتی ہیں، وہ بچوں کو لینے کی غرض سے مکہ آتی ہیں، اور ان کی سواری ایسی ہوتی ہے کہ پورے قافلے والے اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اتنی کمزور ناتواں ہوتی ہے۔ اور اس وقت ان کے ملک میں، ان کے شہر میں قحط سالی ہوتی ہے، یعنی ایک دم بھوکمری ہوتی ہے۔ تو وہ اس غرض سے مکہ آتی ہیں کہ یہاں کے بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں کچھ انعامات ملیں گے، کچھ ہمیں روزی کا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا۔ چنانچہ کسی طرح وہ سفر کو پورا کرتی ہیں، یہاں آتی ہیں تو ساری عورتیں بچوں کو لے لیتی ہیں، اچھے اچھے خاندان کے، اچھے اچھے مالدار لوگوں کے بچوں کو لے لیتی ہیں۔ دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کا دودھ جو ہے خشک ہو گیا تھا، دودھ نہیں اترتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور بچہ تھا جو وہ خود دودھ نہیں پی پاتا تھا، وہ دوسرے بچے کو دودھ کیا پلاتی، اپنے بچے کو نہیں پلا پا رہی۔ نہ تو ان کی سواری جو تھی اونٹنی، اس کے اندر دودھ، نہ ان کے پاس دودھ کہ وہ اپنے بچے کو پلا دے، نہ سواری اس لائق کہ وہ اچھی طرح سفر کر لیں۔ بالکل خاکستر حالت کے اندر وہ مکہ آتی ہیں۔ ساری عورتیں اس در یتیم کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، ہمیں انعام میں کیا ملے گا، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہمیں انعام میں کیا ملے گا۔ اس لیے کہ دائی حلیمہ کی قسمت کے اندر برکتوں کا نزول لکھ دیا گیا تھا، رحمتوں کا نزول لکھ دیا گیا تھا، وہ مقدر ہو چکا تھا۔ دائی حلیمہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو اچھا ہے کہ ہم اس بچے کو ہی لے چلیں۔ ارے آدمی سوچتا ہے نا خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے 2 روپے مل جائیں، کہتی ہیں کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے اچھا ہے کہ اس بچے کو لے چلیں۔ اس بچے کو اٹھایا اور لے کر گھر کے اندر آئیں، دروازہ کھولا اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ دودھ پلانا شروع کیا تو میرے دودھ اتنے ہو گئے کہ میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا، اتنا دودھ ہو گیا کہ بچے کو بھی پلایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا۔ اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے لبالب، شوہر نے دودھ نچوڑا، اور ہم نے وہ رات ایسی گزاری کہ اس سے پہلے کبھی ہم اس طرح چین کی نیند نہ سوئے تھے، اور ہم بڑے اطمینان سے سوئے۔ صبح کو اٹھتے ہیں تو اب دیکھیے اس سواری کو، اب دیکھیے وہ لاغر سواری کو
وہ ایسی دوڑتی ہے کہ ساری سواریاں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئیں، ایسی وہ سواری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکات، یہ ہے برکت۔ پیدا ہونے سے پہلے برکت، پیدا ہوئے تو برکت، پیدا ہونے کے بعد برکت، یہاں تک کہ اس روز محشر کے اندر بھی جو برکتیں نازل ہوں گی اس کو ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے، لے کے چلتی ہیں۔ تو جو قافلے کی عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس سے تم آئی تھیں، یہ حال اس سواری کا ہوتا ہے۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ اے حلیمہ تو نے کیا ہی اچھا بچہ، برکتوں والا بچہ چنا ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہیں اور یہ حالات گزرتے رہتے ہیں، دائی حلیمہ کی بکریاں جنگل کو جاتی ہیں، جب چر کر آتی ہیں تو ان کے تھن جو ہے دودھ سے لبالب ہوتے ہیں۔ تو شہر والے کہتے ہیں اپنے چرواہوں سے، اے چرواہوں تم اپنی بکریوں کو وہاں لے کر جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہ وہاں جو برکت ہے وہ کسی درخت کی برکت نہیں ہے، وہ جو برکت ہے وہ کسی گھاس کی برکت نہیں ہے، وہ برکت تو جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ان بکریوں کے اندر دودھ بھر جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ دوسروں کی بکریاں وہی بغیر کھائے پیے بغیر دودھ کے واپس آ جاتی، لیکن دائی حلیمہ کی بکریاں جو ہے دودھ سے لبالب واپس ہوتی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اس کے بعد جب 2 سال کا وقت گزرتا ہے تو دائی حلیمہ ان کا دودھ چھڑاتی ہیں، اور اس کے بعد جب واپس کرنے کی باری آتی ہے بچے کو تو جی نہیں چاہ رہا کہ ان کو واپس کیا جائے۔ ایک بہانہ ان کو ملتا ہے کہ اس وقت طاعون کی بیماری وہاں مکہ کے اندر پھیلی ہوتی ہے، جس کے بہانے سے وہ کچھ دنوں کے لیے اور اپنے پاس اس بچے کو رکھ لیتی ہیں، اور اس کی برکتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں وہ حاصل کرتی رہتی ہیں کہ یہ ہے ہمارے آقا جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، یہ ہیں ان کی برکتیں، یہ ہیں ان کی پیدائش، یہ ہے ان کا بچپن۔ جب وہ 2 سال کے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ میرا بھائی کہاں ہے، دن بھر نہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان سے کہا گیا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ وہ بچہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی جاتے تھے، وہ بچہ دوڑا ہوا گھر آتا ہے اپنے باپ کے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا جو بھائی ہے، قریشی بھائی، 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 لوگ آئے اور انہوں نے اس کا سینہ چاک کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت، پوچھا جاتا ہے کیا پیش آیا؟ کہا 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور کچھ تلاش کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا اور پھر اس کو دوبارہ لگا کر اس کو پیک کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ پوری زندگی میں پیش آیا ہے، جس کو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو حالات آئے ہیں، پورا مہینہ بلکہ ہمارا تو روزانہ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور ان کے ذکر میں گزرنا چاہیے۔ یہ مہینہ اس لیے منتخب کیا جاتا ہے بیان کرنے کے لیے کہ کم سے کم پورے سال نہیں تو کچھ 1 مہینے اللہ کی نبی کی صفات اور ان کی برکات اور ان کی رحمات کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے
فائدہ حاصل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان کو بھی کچھ علم ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے نبی کی پیاری سیرت کو اپنی زندگی میں اتار کر اسی کے مطابق اپنی زندگی پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہوں۔